سورہ کوثر کے بارے خواب یا اونگ کی حالت میں نازل ہونے کا حوالہ درج ذیل ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، فضائل القرآن اور حدیث نمبر 781 کہ پس ہمارے درمیان تشریف فرما تھے آپ کو ہلکی سی اونگ آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابھی ابھی مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی۔ بات سنیں، اونگ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ خواب نہیں ہوتی ہے، سویا ہوا ہوتا نہیں ہوتا۔ اونگ بڑی گل ہے، ان کو بولنے دیں۔ اونگ کی حالت بالکل ایسے ہی ہے کہ بندے کی آنکھیں بند وہ سو جائے، تو جب سو جاتے چلو دس دے رہے ہیں بیٹھو ابھی اپنی گفتگو کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے اہل اسلام کی طرف سے تشریف لاتے ہیں محترم جناب عدیل شیخ صاحب، مولانا عدیل شیخ صاحب۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کہتے ہیں جی خواب میں وہی آئی تھی، پھر اس کے اوپر جو حوالہ دیا اس میں کہتے ہیں اونگ کی حالت میں تھے، اور اونگ جو ہے نا یہ نیند ہی ہوتی ہے، یہ پادری صاحب کے نزدیک ہوتی ہے، ورنہ تو یہ نہیں ہوتی۔ اور پھر دیکھیں عجیب سی بات ہے، کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، صحابہ کہہ رہے ہیں پیغمبر اسلام ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اور پھر کہتے ہیں وہ نیند کی حالت میں تھے، صحابہ سو رہے تھے، یہ کوئی مجلس سونے کی لگی ہوئی تھی؟ یہ تو وہی کی ایک حالت بیان ہوئی ہے کہ وہی کی یہ حالت ایسے تھی، اور وہی کی حالتیں جو ہیں ان میں یہ چیز آئی ہے۔ اب اس میں سونے کا تو تذکرہ نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ اپنا جو ایک ناجائز اعتراض ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے نا ایسی ادھر ادھر سے باتیں وہ کرنی ہیں۔ کہتے ہیں جی محدثین کی جو شرطیں ہیں نا اس کا حساب وہ شٹرنگ والا ہے۔ محدثین کی شرطیں یہ تو انسان کے اصول ہیں، اس کو تو ہم نہیں مانتے، آپ نے تو جب ماننی ہے پتہ نہیں کس کس کی مان لی ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے دل میں آ رہی ہے مانی جا رہے ہیں، یا ہم جو مانتے ہیں یہ ہم جس قرآن کی بات کرتے ہیں اس میں یہ اصول موجود ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص خبر لے کے آئے تو خوب تحقیق کر لو، اور خوب تحقیق کر کے پھر مانو۔ ہم نے تو تحقیق کر کے ماننا ہے، تحقیق سامنے رکھی ہے، تو پھر آپ سمجھا کریں اس کو بھی۔ کہتے ہیں جی مجھے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حفظ جو ہے نا یہ اس کو آپ ثابت کر دیں، تو پہلے خود ہی والیم کی بات کی تھی، پھر خود والیم کو بعد میں بھول گئے، اس لیے کہ حفظ کے قائل نہیں ہے نا، تو اس لیے بعد کی جو پہلے کی بات ہے نا فوراً بھول جاتے ہیں۔ والیم کو خود ہی کہا تھا کہ بائبل کا والیم بہت ہے، تو میں نے کہا تھا اگر اتنا ہی بہت ہے والیم تو آپ اس کو سنا دے۔ کہتے ہیں ہمارا یہ نظریہ ہی نہیں ہے، یعنی پہلے ہی ٹاٹ اٹھ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں یہ تو یہودیوں کے اندر ہے، ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو وہ شیعوں والا حساب کرنا ہے کہ سنے، یعنی کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے کہا تھا، تو کہتے ہیں جی ہیر وارث شاہ بھی سناتے ہیں تو اس کو وہ مان لیں، اس کو مان لیں، فلاں کر لیں۔ ہیر وارث شاہ یہ باتیں یہ جمع قرآن کے اندر کہاں پہ آتی ہیں؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ مجھے کہہ رہے تھے کہ میتھیو کے حوالے دے رہے ہو، تو میتھیو کی بات کیوں کرتے ہو؟ آپ مجھ سے مناظرہ کر رہے ہیں تقی عثمانی صاحب کے حوالے کیوں دے رہے ہیں آپ نے؟ تو وہ اچھا چلو میتھیو صاحب سکالر نہیں، وہ شاگرد ہے نا، سکالر نہیں، اس لیے وہ شاگرد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس کا میتھیو کا حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ کہتے ہیں جی اور ٹائم روکے ذرا، ٹائم روکے۔ نہیں آپ مانتے ہیں، میں ماننا تسی مانتے، آپ ادھر اپنے جو بورڈ لگا نا اس پہ لکھے میتھیو سلیمان۔ اچھا میں لکھ دیا گا، میں لکھ دینا تو تسی مان لو گے یا وہی مار کر لے آؤ۔ یہ بورڈ نہیں جس میں آپ کے جو بہت بڑی شخصیات، اچھا دیکھو وہ کیڑا ہوئے سوال کیتا میں ماننا وا، میں جواب دے دوں، تسی مانتے ہو کہ نہیں؟ مانتے تسی مانتے ہو کہ نہیں؟ میں تو اس کا ہاں گل ختم ہوئی، اینا کو جواب سی میتھیو نو اس گل نہیں مانتے۔ چلو وہ کتاب لکھی ہے صاحب نے، کتابیں چلے جی یہ چلے یہ کہ تعریف نہیں آ گئی ہے کہ اسکالر وہ ہوگا جس نے کتابیں لکھی ہوں۔ آپ بھی مجھے بتا دیں
یہ تو سامنے آ کے بتائیں نا کیمرے کے سامنے. آ جائیں آ جائیں آ جائیں. آپ تقی عثمانی کو اسکالر نہیں مانتے؟ ماننے ہیں. تو پھر ان کی بات نہیں مانتے. تو ان کی بات نہیں مانتے. چلو بات تو آپ کا نہیں لو ایڈا غلط مسئلہ ہے. ساڈے بحث ہی نہیں ہو رہی کہ اسکالر کی گل مننی کہ نہیں مننی. یہی بات ہو رہی ہے. بحث یہ ہو رہی ہے کہ اسکالر ہے کون. چلیں اسکالر کی گل مننا ضروری ہے. ٹھہرو مننا ضروری تو میں اسکالر پیش کرنا. کوئی اسکالر تو نا جیسے یہ پیش کر کے ایسے وہ اسکالر پیش کریے. تو کس طرح کا اسکالر پیش کریے. حنفیہ نے جس کی تعلیم ہو, جس نے یا کوئی کتابیں لکھی ہو, کوئی پیپر لکھا, بس اس طرح کا تو پیش کھولے ٹائم تھوڑا رہ گیا انہوں نے ٹھیک ہے بس منٹ اینڈ تک پہنچ گیا بس. کتنے منٹ کہتے ہیں, کتنے منٹ ہے, کتنے منٹ ہے, 2 منٹ رہ گئے. اچھا ٹھیک. تو یہی بات ہے نا. لیکن میں تو اسکالر بھی پیش کرتا ہوں, گل بھی پیش کر کے تھی نہیں مانتے تو میرے کو منوان دے تسی بھی نہیں مننی. میں کدوں, میں تو پہلے ہی کہنا پہ ساڈا مسئلہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں جی جو آیات تھی نا اس میں غرانیق والا واقعہ کہتے ہیں وہ سورہ حج میں تھا, پھر خود ہی اس کا انکار بھی کر دیا. اور آپ نے آیات پڑھ دی نا, آپ نے آیات پڑھ دی, اور آیات کیا کہہ رہی ہیں, آیات تو حفظ کے اوپر دلالت کر رہی ہیں, اس کی حفاظت کے اوپر دلالت کر رہی ہیں. آیات کہہ رہی ہیں کہ رحمان باقی اس کو رکھتا ہے جو شیطان سے بچا ہوا ہوتا ہے, شیطان سے جو خارج ہوتا ہے. آپ نے پڑھا تھا نا, وہ دوبارہ پڑھ لیں. میرے تو اس میں اور یہ پھر ایک منٹ غرانیق دیکھیں نا, آپ اپنی باری میں بات کہیے گا, نہیں باری ہے تو پھر چپ کر جائے. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القاه الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. اللہ تعالیٰ تو آیات کو محکم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو آیات کو محکم کیا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ واقعہ ہے, یہ واقعہ نکال دیں, یہ واقعہ نکال دیں. وہ آیات وہ عوام کر لے گی. عربی بھی سمجھتے ہیں, جان بوجھ کے نہیں مانتے. پھر کہتے ہیں کہ ابن کثیر کا حوالہ, کہتے ہیں ابن کثیر کا حوالہ, یہ ابن کثیر نکالے. ابن کثیر نے خود لکھا ہے کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے. چکو 20 بندوں نے اور لکھا ہے, ثابت ہی نہیں ہے. چکو خیات محمد ثابت ہی نہیں ہے, روایت ہی ثابت نہیں ہے. بھائی وہ کہتے ہیں ٹائم روک دو بھائی. اتنی زیادہ تعداد میں بیان کیا ہے. دیکھو نا, میں نے ان کو پہلے بات کی تھی کہ زیادہ تعداد تو آپ کو بھی میڈیا پہ بہت کچھ کہتی ہوگی, مان لیں گے. پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دیتی ہوگی, مان لیں گے. اس لیے زیادہ باتوں کے پیچھے نہ جائے, بات صحیح ہے اس کے پر رہے. میں وہ اپنی کر رہا ہوں, یہ میری ہے. کہتے ہیں جی عقیدت مندوں نے جو ہے نا بائبل نہیں جلائی تھی, تو قرآن مجید والوں نے جو نسخہ تھا نا وہ جلا دیا تھا. اب یہ اس کو وہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سیاسی ہے, یہ اصل نہیں ہے. ہم نے تو ثابت کیا کہ جو اصل تھا اسی کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت سے جمع کروایا, اور حضرت عثمان نے اسی کو سامنے رکھ کے لکھا, تو اصل تو ثابت ہو گیا. اب جو چیزیں اس کے علاوہ تھیں وہ دریا برد ہو جائیں, وہ جل جائیں, اس کا اصل کے ضائع ہونے سے کیا تعلق ہے؟ آپ اصل کا ضائع ہونا یہ ثابت کریں. اصل کا ضائع ہونا جب ثابت نہیں ہے, اس کے علاوہ جو باقی چیزیں وہ ثابت ہو جائیں, دریا برد ہو جائیں, آپ کو کیوں اس میں ٹینشن ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں جی 28 نسخے دنیا میں گردش کر رہے ہیں, تو کوئی ایک نسخہ لے کے تو آئے ان 28 میں سے 27 رہن دو, ایک لے آؤ. ہاں اچھا پھر جو یہ بات کر لی نا, اب اس کے اوپر جو بائبل ہے, ہمیں تو کہتے ہیں نا 28 نسخے, ہم کہہ رہے ہیں لے کے آئیں کوئی ایک نسخہ جو اس کے علاوہ ہو. اب ہمارا بھی چیلنج ہے اسی زاویے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بائبل کے بھی بہت سارے نسخے ہیں, اس کا انکار کر دیں. قرآن مجید کے تو ہے نہیں, یہ تو لفظوں کی باتیں ہیں. اور بائبل کے بارے میں اگر یہی کیا جائے, یہی زاویہ آپ نے رکھنا ہے نا کہ اگر نسخے زیادہ ہوں گے تو ہم نہیں تسلیم کریں گے, تو بائبل کے تو بہت سارے ہیں. اور میں نے تو بتایا کہ آپ کے شاگرد میتھیو سلیمان وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کیتھولک والے مسیحی ہی نہیں ہیں, ان کی بائبل کو تو وہ مسیحی بائبل ہی نہیں مانتے. کہتے ہیں میں بتا رہا ہوں میرا ٹائم روک کے ذرا.
टाइम रुक जाता है, आप चुप कर जाते मुझे हैं। ये बताएं, मैथ्यू सुलेमान के साथ आपका कुछ खास, मैं इसका जवाब देने लगा हूं। आपके मदरसे में पढ़ता रहा? मैं जवाब देने लगा हूं। मैं जवाब देने लगा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। कहते हैं जी जो है ना मैथ्यू सुलेमान का हवाला मुझे क्यों दे रहे हैं, इसका जवाब ये है कि इन्होंने कहा था हमारा तवातुर चला आ रहा है, और तवातुर के लिए दलील दी थी चर्च, तवातुर के लिए दलील दी थी चर्च। और तब मैंने कहा कि जिस तवातुर को आप दलील बनाते हैं वो दलील तो वैसे ही हो गई, इस वास्ते कि मैथ्यू सुलेमान साहब ने तो माना नहीं, तवातुर तो गया ना, तवातुर तो गया वो है। और कहते हैं वो स्कॉलर नहीं, और स्कॉलर की डेफिनेशन नहीं कर दी कि जिसने किताबें लिखी हैं उसको मैं स्कॉलर मानूंगा। तालीम याफ्ता भी हो तो बात यही बात है। अच्छा शागिर्द, तालीम याफ्ता हो तो मुसन्नफ हो तो पेपर लिखना। अच्छा उसका वो पेपर वो मुनाजरे करने आता है ना, वो हवा में बातें लेके आता है, पेपर भी नहीं लिखता वो। कहते हैं जी कि जिब्राइल और मीकाइल आते थे तो वो वही लाते थे, ये जिब्राइल और मीकाइल आते थे, ये मीकाइल कहाँ पे वही लेके आते थे, ये जरा कहीं से साबित कर दें, जरा समझे इसको भी। अब आपने इसका मुझे टाइम देना, आपने मुझे मुखालिफ ये तो टाइम देना फिर, क्योंकि ये तो नहीं ये तो आपने बात की है ना, तो सवालात में कर लेंगे इसको, सवालात में कर लेंगे इसको। मुतालबा तो और पर, एक मिनट रोके, टाइम रोके, एक मिनट खैर बयान पादरी साहब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਕਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ चलें ठीक है। जल्दी दो बातें साजी ने ਲੱਭ ਲੇਗੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ को हवाला पूछ लेंगे। चलें जी दो, मुझे ये बता दें वो हवाला, वो हदीस वाला जब हम एडिट करें तो उसमें लगा दें, आपको कोई बिल्कुल हदीस सही और साबित होना चाहिए, बिल्कुल साबित होना ठीक चाहिए। है, ठीक है। ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡੇ ਨੇ ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਦੇ ਤੋਂ। उसका तो मैंने जवाब दे दिया था। बिल्कुल सही समझियो। कहते हैं जी हदीस जो है ना, ये हदीस 250 साल बाद लिखी गई थी। पादरी साहब कहने लगे हदीस 250 साल बाद लिखी गई थी, ये भी पादरी साहब का उसी तरह एक झूठ है जिस तरह बाकी बातें इसी तरह आ रही हैं कि फलां ने कह दिया, फलां ने कह दिया। हालांकि सही रिवायात ये मौजूद है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम की बातें लिखी जा रही थी और साहबा इसको लिखते थे, सही हदीस से साबित है। लेकिन कहते हैं कि जो असल चीज साबित है ना वो तो साबित ही है, लेकिन हमें और बड़े मसले हैं उसको समझा करें, इसलिए हम 250 साल वाली बात की बात करेंगे। हालांकि ये मौजू ही नहीं था, इनके साथ ये मौजू ही नहीं था कि हदीस कब लिखी गई। कहते हैं जी कुरान मजीद के जो नुस्खे जला दिए गए उस पर खुदा ने नोट्स ही नहीं लिया। खुदा जो है ना हाकिम है तो उसको तो नोट्स लेना चाहिए था, इसके नुस्खे जला दिए गए। भाई खुदा नोट्स तो तब लेता ना कि जब हमारा दावा होता कि जो जलाए थे, जो शाज थे वो कुरान का हिस्सा होते। ये तो कुरान का हिस्सा ही नहीं है, इसलिए तो खुदा ने इस पर नोट्स ही नहीं लिया। और खुदा का नोट्स ना लेना ये इस बात की दलील है कि कुरान मजीद मुकम्मल तौर पर महफूज है, मुकम्मल तौर पर मौजूद है। अगर ये मुकम्मल ना होता तो खुदा नोट्स लेता। खुदा ने नोट्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो इसका हिस्सा ही नहीं था। जो हिस्सा था तो मुकम्मल था, वो पहले दौर में दौर नबी में लिखा गया, दौर अबू बकर में लिखा गया, दौर उस्मान में लिखा गया, हज़रत उस्मान के बाद वो आम हो गया, उसके बाद आम है, उसकी संदें मौजूद हैं। आप बाइबल के मुतालिक ये कैटेगरी तय करके बाइबल जो है मसीह अलैहिस्सलाम तक इस तरह जो है वो साबित कर दें कि मसीह ने लिखी हो, उसके शागिर्दों से आगे आई हो, उसके शागिर्दों से आई हो, वो शागिर्द कौन है पता हो, ये ना क्या कहा गया हो कि ये उसने कहा था और उसने कहा था। वमा अलैना इल्लल बलाग। कोई